से पाक रू तू आ, मांगे उससे कि पाक रू तू वाहिद मददगार है मेरा। पुकारना शुरू करें, वो आपके अंदर है। It's just a small call away. Thank you Spirit of the Lord. हमारे दरमियान उतर, हमसे बात कर, हम तैयार हैं तेरे कदमों में। Amen, Amen and Amen. Hallelujah, Hallelujah. Thank you Jesus. there was a reason why मैंने इस एक अदद लड़के से बोला कि कीबोर्ड बजाए। इसकी एक वजह है क्योंकि हमें पाकरू के कामों का तजुर्बा जब तक नहीं होगा, we won't see him working। इसे नहीं पता कि मैं से क्या सवाल करने वाला हूं, लेकिन मैं से पूछूंगा कुछ सवाल। Are you ready? आपकी उम्र कितनी है? 14। मेरा बड़ा बेटा है, लेकिन मैं कुछ बताना चाहता हूँ which is very important। आप में से जो मुझे जानते हैं वो ये भी जानते हैं कि ये 14 साल का है, मेरा बड़ा बेटा है। लेकिन अगर आप 6 महीने पहले इसे देखते तो उससे शायद इस कीबोर्ड का शायद A या B पता था। वो अपनी प्रोडक्शन करता है और वो ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है सिर्फ पाकरू की हिकमत के साथ। 6 महीने के अंदर he has learned the art। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिंदगी के अंदर कि मैं ये कह दूं क्योंकि ये मेरा बेटा है, म्यूजिशियन है, तो इसलिए क्यों नहीं। There is a spirit of the Lord when you dwell into it। जब आप उसमें कायम रहते हैं और वो आप में कायम रहता है तो वो आपके थ्रू वो काम करता है जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपका जिस्म शायद बर्दाश्त ना कर पाए, लेकिन वो आपके हाथों को आपसे काम लेना जानता है। हालेलुया। वो चीज़ों को तेज करना जानता है, वो चीज़ों को फास्ट फॉरवर्ड करना चाहता है। जो चीज़ें आप सालों में सीखते हैं वो आप दिनों में, मिनटों में सीखते हैं। जो आप सालों में अचीव करना चाहते हैं वो आप मिनटों में, सेकंड्स में अचीव करते हैं। जो आप अपनी जिंदगी में नहीं देख सकते वो देख सकता है। हालेलुया। अगर आप बेऔलाद हैं तो वो आपको बच्चों के साथ देख सकता है। अगर आपकी सैलरी नहीं है तो वो आपको सैलरीज के साथ देख सकता है। अगर आपके पास वीजा नहीं है वो आपको वीजास के साथ देख सकता है। हालेलुया। Wow, that's the Holy Spirit teacher। उस्ताद वो है। हम अभी भी, क्योंकि मैं म्यूजिशियन हूँ, घुटनों को हाथ लगाते हैं एक दूसरे के, इजाजत मांगते हैं। इजाजत मांगनी है तो पाक रूह से मांगना शुरू करें आज के बाद। Being musicians, please, hallelujah। There is no other bigger teacher in the world than the Holy Spirit। मैं इस बच्चे की बड़ाई नहीं कर रहा क्योंकि ये मेरा बेटा है, बट आई सी दी होली स्पिरिट वर्किंग थ्रू हिम। और मुझे हैरान करता है हर रोज नए काम करके, क्योंकि he dwells in the house of the Lord। Hallelujah। हम सब मिलके कर सकते हैं। हम इस उम्र में शायद बाहर संडे को प्रॉपरली चर्च भी नहीं आते थे। हम इस उम्र में शायद इतने माँ बाप के फरमाबरदार भी नहीं थे। But this is the Holy Spirit who does all through you and me। Hallelujah। God bless you, Anir। Thank you। इतना ही चाहिए बेटा। Thank you। Hallelujah। हम पाकरूह की ताली गा सकते हैं। Amen। तैयार हैं? अभी कलाम शुरू होने लगा है। Hallelujah। दरमियान था और उसको इस बात का इल्म था कि जब मैं जाऊंगा तो somebody has to be, मेरी जगह पे कोई होना चाहिए उस्ताद उनके दरमियान, क्योंकि वो उस्ताद था उनका। बिना डिग्री के उस्ताद था वो, बिना डॉक्टरेट के डॉक्टर था वो। हालेलुया। बिना किसी मेडिसिन के उसके अंदर शिफा थी। हालेलुया। थैंक यू जीसस।
خداون کو پتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد there has to be somebody جو اس کی جگہ وہاں پہ ہو. ہم نکالیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور ہم اس کی 7ویں آیت پڑھیں گے. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا. God knew that plan کہ اس کا جانا ضرور ہے سارے پروسیس کو پورا کرنے کے لیے، اور اگر وہ جائے گا تو تبھی وہ روح ہمارے درمیان آ سکتا ہے. کیونکہ ہم بہت سی چیزوں سے نہیں سیکھ سکتے، بہت سے استادوں سے نہیں سیکھ سکتے. یاد رکھیے گا، ہم بہت سے استادوں سے نہیں سیکھ سکتے. there is only one spirit. اور اگر وہ قائم نہیں ہے تو آپ کچھ بھی سیکھ نہیں پائیں گے. اور وہ خداوند کا روح ہے، اور اگر خداوند کا روح نہیں ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں، جہاں پہ آپ اپنی اتوار کی عبادات یا اپنے وقت کو سپینڈ کرتے ہیں، اگر وہاں پہ خداوند کا روح جنبش نہیں کرتا ہے تو آپ سیکھیں گے نہیں. خداوند نے یہ کلام ہمیں دیا اور اس کا استاد بھی دیا ساتھ ہمیں. جب خداوند یہ کلام دیا تو ایک استاد دیا جو استاد پاک روح تھا. اور اگر ہم پاک روح کے تابع ہو کے یہ کلام کو نہیں سیکھ پائیں گے تو ہم غلط استاد سے سیکھ رہے ہوں گے. اور اگر وہ چرچ اور وہ لوگ اور وہ استاد جو زمین پہ دیے گئے ہیں وہ پاک روح سے معمور نہیں ہیں تو وہ خداوند کی طرف سے نہیں ہے. خداوند کو یہ علم تھا کہ لوگ اپنی انٹلیکٹ پہ یا اپنی ذہانت پہ چیزوں کو سیکھنا شروع کریں گے. لیکن خداوند نے اس کا پلان بنایا، اور اس کے پلان کے لیے خداوند نے پاک روح کو ایک استاد کو، ایک ایسے استاد کو جس پہ نیو کہ وہ میں ہی ہوں. کیونکہ جب ہم نے تفصیلی طور پہ کچھ مہینوں پہلے پاک روح کو پڑھا تھا تو یہ بات سیکھی تھی کہ پاک روح تثلیث کا تیسرا عدد خدا ہی ہے، اور جب وہ خدا ہے تو اس میں خدا کی ساری صلاحیتیں بھی موجود ہیں. وہ کام سارے جو یسوع شاگردوں میں رہ کے کرتا تھا، پاک روح آج ہم میں رہ کے. وہ معجزے جو یسوع کرتا تھا، یسوع کے چھو لینے سے ہوتے تھے، یسوع کو چھو لینے سے ہوتے. سوچیں کہ وہ پاک روح کی پریزنس دنیا میں نہیں تھی، اب تو وہ آپ کے اندر ہے. وہ ٹیچر، وہ استاد تو آپ کے اندر اب ہے. وہ کیا کچھ نہیں آپ کے تھرو کر سکتا یا کروا سکتا، پر ہمیں اس کے لیے ریڈی ہونا. ہم آگے چلتے ہیں. ہاں شاباش، آہستہ آہستہ کیپ گوئنگ آن. یس. پھر ایک پرپس ڈیفائن کیا گیا. یس، دس واز دی ایکشن. یہ ایک پرابلم تھی کہ یسوع نے جانا تھا، اور یسوع کے بعد پاک روح نے آ کے اس کی جگہ لینی تھی. لیکن یاد رکھیے گا، جس بات پہ ہم فوکس کریں گے کہ پاک روح ہمیں لیڈ کس کی طرف کرتا ہے. پاک روح ہمیں، ہو سکتا ہے کہ ہم کلام مقدس کو بہت اچھی جگہ سے سیکھ رہے ہوں، ایسے استاد ہوں ہمارے ارد گرد جو ہمیں سکھا رہے ہوں پاک روح کی معمولی میں، لیکن وہ ہمیں لیڈ اگر یسوع کی طرف نہیں کر رہے تو ہم کسی اور ڈائریکشن میں ہیں. پاک روح ہمیشہ آپ کو یسوع کی طرف لے کے جائے گی. اور اگر کلام مقدس کو پڑھتے ہوئے ہم یسوع کو نہیں دیکھ سکتے تو ہم اس کلام مقدس کی غلط تشریح میں ہیں. کیونکہ ہر چیز میں ابتدا سے کلام سے لے کے مکاشفہ کے آخری برے تک یسوع ہے کلام مقدس کے اندر. اور اگر یسوع کی تشریح نہیں ہو رہی ہے کلام مقدس سے تو ہم تشریح نہیں صحیح کر پا رہے. 8ویں سے 11ویں آیت تک ہم پڑھیں گے، بلکہ ہم 8ویں اور 9ویں آیت پڑھیں گے. لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدے مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے. لیکن اگر جاؤں تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا، اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصوروار ٹھہرائے گا. ہمیں پاک روح ان 3 چیزوں کے بارے میں سکھاتا ہے. پہلی ہوگی گناہ، دوسری ہوگی راست بازی، اور تیسری ہوگی عدالت کے بارے میں. یاد رہے یہ بھی شروع ہے، ابھی ہم نے کافی پڑھنا ہے. میں کوشش کروں گا کہ ہم اس کو آج ہی ختم کر پائیں، لیکن ہم کوشش کریں گے
क्योंकि काफी सारी चीजें मैं खुद देखता हूँ, मेरे बच्चों जो बस में जाते हैं, मेक श्योर कि 9:10 पे वो निकल के बस वाले को कॉल करें ताकि 9:30 तक लड़कों को आके ले जाए। कम ऑन चिल्ड्रन, थोड़ा सा जागते रहिएगा। सॉरी, कमिंग बैक टू माय पॉइंट। पहली चीज है गुनाह के बारे में। गुनाह के बारे में इसलिए बयान करता है पाक रूह और सिखाने की कोशिश करता है। हम 9वीं आयत भी थोड़ी सी देख लेते हैं। गुनाह के बारे में इसलिए कि वो मुझ पर ईमान नहीं लाते। कौन ईमान नहीं लाते? वो लोगों की बात करता है जो गुनाह में शरीक है। इसका मतलब अगर आप गुनाह में हैं तो आप ईमान में नहीं हैं। हालेलुया। हम इंसान की गुनाह के अंदर डूबने की एक नेचर है। इट्स कॉल्ड द फॉलन नेचर ऑफ अ मैन। हमारी इंसान होते हुए हम गुनाह में गिरने की हमें एक क्या कहेंगे इसको भाई साहब, एक टेंडेंसी है। उर्दू बताइए। फितरत है हमारी कि हम गुनाह के अंदर डूब जाते हैं। आज तौबा करेंगे और बाहर जाके आप जो ही कर रहे होंगे। कलाम सुनने के बाद बाहरी कहने के पास से जी आज फिक्का सी, हालेलुया। वर्शिप सुनने के बाद आज ताल नहीं सी मिस। दैट्स दी फॉलन नेचर ऑफ ए मैन। ये फितरत है इंसान की कि वो गुनाह में मुब्तला रहता है। और पाक रूह, अगर आप तौबा करते हैं तो वो पाक रूह जो आपके अंदर होता है वो आपको हर वक्त कन्विक्ट करता है। हम कहते हैं मुझे अंदर से आवाज आ रही थी, मुझे अंदर से आवाज आ रही थी कि मैंने गलती कर दी है। मुझे अंदर की आवाज थी, क्योंकि दैट्स दी डिवेलिंग ऑफ पाक रूह। वो जो अंदर पाक रूह आपके अंदर बसता है, क्योंकि मैं तुम्हें एक ऐसा मददगार दूंगा जो तुम्हारे अंदर होगा, तुम्हारे साथ होगा। वो जो अंदर है वही आपको गुनाह से कन्विक्ट करता है। ये गलती है की है आपने, ये गुनाह किया है आपने, लेकिन वो उससे बाहर निकलने की भी कुव्वत ताकत आपको देता है। याद रखिएगा कि कन्विक्शन में और आपको गिल्टी फील कराने में फर्क है। जब शैतान आएगा तो वो आपको गिल्टी करेगा, आप में शर्मिंदगी लेके आएगा, आपको छुपाएगा, आप छुपेंगे गुनाह करने के बाद। लेकिन जब आप आजाद होंगे खुदावन में और अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो आप उसमें आजादी के साथ सामने खड़े होंगे। आमीन, हालेलुया। एक गुनाह से उसने पहचान कराई और आपको बताया कि दिस इज द फॉलन नेचर ऑफ ह्यूमन। दूसरी बड़ी चीज जिसके बारे में वो बताता है, 16वीं आयत दोबारा पढ़ते हैं हम, नहीं 16वीं आयत नहीं, हम पढ़ेंगे 10वीं आयत। रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं रास्तबाजी के बारे में इसलिए कि मैं बाप के पास जाता हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। मैं जाता हूं बाप के पास। क्या कहता है वो? मैं जाता हूं बाप के पास। ये भी किसकी आवाज आई थी मुझे? मैं जाता हूं बाप के पास, एक खास आवाज आई थी मुझे। हालेलुया। क्योंकि उसने कहा था कि जो ये बात को पहचानेगा वो रूह और गोश्त से नहीं, वो रूह से बयान करता है कुछ बातें। मैं जाता हूं बाप के पास। अगर मैं जाता हूं बाप के पास तो इसमें रास्तबाजी क्या होगी? हम इंसान होते हुए समझते हैं कि हमारी रास्तबाजी हमें खुदावन से मिलाप कराएगी। हमारे नेक अमाल, हमारे गुड डीड्स, हमारा अच्छा बोलना, हमारी अच्छाइयां, हमारी नेकियां, ये खुदावन की रास्तबाजी थी जिसने हमें बाप से मिलाया। अगर वो कुर्बान ना होता, वो लहू ना बहाता तो हम खुदावन से मुलाकात ना कर पाते। हालेलुया। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। सबसे लंबा बंदा कौन है हमारे दरमियान? एंडी आया मेरे सामने। और कोई वीक पर्सन चाहिए, नहीं पतला दुबला सा, नहीं यार, नहीं हरगिज नहीं। आप भाई आप आए जरा, आप आए। एंडी यहाँ खड़ा हो मेरा बेटा, ऊपर खड़ा जाए और जरा। अब एंडी को तशबीह देंगे खुदावन की रास्तबाजी से, यीशु की रास्तबाजी से। भाई आप नीचे सामने खड़े बल्कि यहाँ सामने आ जाए। हम इंसान होते हुए बहुत अच्छे हैं, हम इंसान होते हुए बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन हम गुनाह में कमजोर हैं, हम गिर जाते हैं। खुदावन की रास्तबाजी हमारे ऊपर रहती है। हम जितना भी गिर जाए, हम जितना भी झुक जाए, खुदावन की रास्तबाजी हम पे कायम रहती है और उस रास्तबाजी के वसीला से हम बाप से मुलाकात कर सकते हैं। इंसान होते हुए हम झुक जाए, हम गिर जाए, बैठ जाए, हम गिर जाते हैं, हम झुक जाते हैं,
لیکن وہ برے کا لہو لے کے آپ کے اوپر قائم رکھتا ہے اپنے آپ کو. وہ برے کے لہو میں آپ کو چھپائے رکھتا ہے. وہ برے کے لہو میں آپ کو ڈھانپے رکھتا ہے. ہاللویا. اور ہمیں قوت دیتا ہے کہ ہم اس کی راست بازی میں بیٹھے ہوئے توبہ کریں, گناہوں کا اقرار کریں, بپتسمہ لیں اور اس کے ساتھ شاہکانوں کے فرقے میں شامل ہوئے. ہاللویا. That's the Holy Spirit جو ہمیں گناہ سے شناسائی دیتا ہے, ہمیں راست بازی خدا ان کی راست بازی سے ملاتا ہے. تھینک یو بوائز, گاڈ بلیس یو. تیسری چیز, کہہ رہا ہے مائک سے تھوڑی سی آگے کر دے. یہ تیسری چیز خیر نہیں تھی, تیسری چیز ابھی آنے والی ہے. تیسری چیز کیا ہے جی؟ ساتھ ہی ہم پڑھیں گے اگلی آیت, 11ویں آیت. عدالت کے بارے میں اس لیے کہ دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا. دنیا کا سردار, اگر دنیا کا سردار مجرم ٹھہرایا گیا ہے تو روز عدالت ہم میں سے ایک ایک کے لیے بھی یاد دہانی ہے خدا ان کی طرف سے کہ دنیا کا سردار, اس کائنات کا خالق و مالک, یسوع خدا کا بیٹا, ہاللویا, وہ عدالت کے سپرد کیا گیا. اس کو عدالت کے لیے سپرد کیا گیا. اس پہ تہمت لگائی گئی ہے, اس پہ انگلی اٹھائی گئی ہے. آج بھی آپ پہ انگلی اٹھانے کو ہے, آج بھی لوگ آپ پہ انگلی اٹھانے کو ہیں. لیکن اگر آپ خداوند کی حضوری میں قائم رہیں گے, اپنے گناہوں کے اقرار کرتے رہیں گے اور اس کی حضوری میں بڑھتے رہیں گے, تو آپ خداوند میں مضبوط ہوتے جائیں گے. اور وہ پاک روح اپنا کام کرتا رہے گا, کیونکہ وہ سچائی کی روح ہے اور وہ آپ کو سچائی سے آشنا ہی کر. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں, کچھ بچے یہاں سے کئی بار آج کل مجھ سے خفا ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ڈپلومیٹک کلیسیا کوشش کر رہے ہیں کہ نہ بنا سکیں. میں آپ کو خوش نہیں کر سکتا. تimotheus کا خط, اس کا چوتھا باب اور پہلی آیت. لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیطان کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. آج بھی یہی حال ہے. ہم کس استاد سے سیکھنا چاہتے ہیں؟ خداوند نے آپ کو is the best teacher has given which is the Holy Spirit. آپ جب کبھی پھنسے اپنے پاک کلام کی اپنی بائبل سٹڈی کے اندر, پوچھیں اپنے استادوں سے, ٹیچر سے, مجھ سے پوچھیں, پاسٹر مائیکل اویلیبل ہے, ان سے پوچھیں, لیڈر سے پوچھیں. لیکن پہلے اپنے سوالات کو پاک روح میں پرکھیں جا کے. اس سے اچھی انڈرسٹینڈنگ کوئی نہیں دے سکتا. میں نے اس لیے انیت کو سامنے بلایا تھا that there was a reason. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں کیسے سکھاتا ہے. وہ خوابوں میں آ کے سکھاتا ہے, وہ کسی کو بھیج کے سکھا سکتا ہے, وہ رویا میں آپ کو اس جگہ پہ لے کے جا سکتا ہے جہاں پہ آپ نے بہت بڑا کل کو بھی کام کرنا ہو. وہ رویا میں آپ سے بات کرتا ہے آپ کو. کیا ہم اس کو اپنا استاد مانتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم ابھی بھی جھوٹے استادوں میں قید ہیں؟ کیونکہ یہی ایک خوف تھا پولس کو. اتنا ہی نہیں تھا کہ وہ آگے بھی بیان کرتا ہے. میں یوحنا کا خط بھی ہم نکالیں گے. یوحنا خط اس کا دوسرا باب اور 26ویں آیت میں بھی وہ کچھ یوں ہی کہتا ہے. کدھر گیا بھائی؟ فرسٹ جان 2 چیپٹر ورس 26. میں یہ باتیں تمہیں ان کی بابت لکھی, میں نے یہ باتیں ان کی بابت لکھی ہیں جو تمہیں فریب دیتے ہیں. کون ہے استاد آپ کا؟ کیا پاک کلام پڑھتے وقت آپ کا استاد کوئی اور؟ مجھے it's good to have commentaries with you, to read the commentaries. خداوند نے بہت سے خادمین کو استعمال کیا ہے. میں خود بہت commentaries پڑھتا ہوں. But the best commentary is through the Spirit of the Lord. The best understanding gives is the Spirit of the Lord. آپ کو اور مجھے پاک کلام کی صحیح ہدایت صرف پاک روح سے ہی کئی بار ہوتا ہے کہ جب میں کوئی کمنٹری پڑھ رہا ہوتا ہوں, کیونکہ مجھے اپنا پی ایچ ڈی کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک بہت میں نے مشکل ٹاپک چن لیا ہے, تو مجھے بہت کچھ پڑھنا پڑ رہا ہے. تو میں کئی بار ان کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتا, یا میں مجھے وہ سمجھ نہیں آتی ہیں چیزیں, کہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں یہ شاید غلط ڈاکٹرائن ہے کوئی نہ کوئی. Then I call Jesus.
Then I call Holy Spirit. खुदा पाक तू आ, तू मुझे समझा, तू मुझसे बात कर, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, मैं तुझसे बात करना चाहता हूँ। खुदावन कुछ नया मौका आशीर्वाद, वही एक बात जो शायद पास्टर माइकल फर्क तरीके से बयान करें, एल्डर फौजिया फर्क तरीके से बयान करें, क्योंकि खुदावन पाक रूह आप से और मुझसे फर्क बातें करना चाहता है। यही होता है कि जब हम टंग्स में बात करते हैं तो खुदावंद आपसे और मुझसे शायद एक ही बात हजारों साल तक लेना चाहता है, क्योंकि हजारों सालों से फरिश्ते भी कदूस कदूस ही पुकार रहे हैं। हालेलुया। अंडरस्टैंड कीजिए, खुदावंद आपसे किसी भी वक्त कोई कोई मानी उसके हर चीज के लिए मुख्तलिफ हो सकते हैं, पर हमें सीखने की जरूरत है आज की शाम के हम इन लोगों में डेवलप करते हैं। हम क्या सीखते हैं, कहां से सीखते हैं, किससे सीखते हैं। हालेलुया, आमीन। इस चीज ने खुदावन को यू नो दैट वाज एन एक्सप्लेनेशन कि ये हो क्या रहा है इधर। हम 26 में आयत दोबारा पढ़ेंगे, इसकी 27 में आयत। वो कहता है आगे के, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया है तुम में कायम रहता है। उस दोबारा साथ मिलके पढ़े अगर आपके कलाम है तो 27वीं आयत, और तुम्हारा वो मसा जो उसकी तरफ से किया गया है तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। तुम इसके मोहताज नहीं के there is a teacher who lives within you and me. Hallelujah. और उस टीचर का नाम सिर्फ पाकर हो। इतनी खूबसूरत बात है जो खुदावन के खादम ने ऐसे ही लिख दी, और जब आप ये पढ़ते हैं आपको समझ आती है कि उससे बड़ा टीचर, उससे बड़ा कलाम और उससे बड़ी बातें। इसका मतलब है कि जो खुदावन ने अपना मसा हम किसको बोलते हैं? मसा अनॉइंटिंग को बोलते हैं, यानी कि उसने आप में और मुझ में सिखाने की, सीखने की अनॉइंटिंग और मसा रखा है अपने पाक रूह के वसीला से। और अगर हम उसका पाक रूह इस्तेमाल नहीं करते हैं सीखने में या सिखाने में, तो हम बहुत बड़े टीचर से महरूम है जो और कहीं नहीं आपके अंदर ही बसता है। हालेलुया। और वो सिर्फ पाक रूह आपको यस्सु की तरफ लेके जाएगा। और यस्सु कौन है? यस्सु नूर है, और यस्सु वो जिंदगी है। एक और आयत पढ़ते हैं, वाह वाह, यूहन्ना का पहला खात उसके पहले बाब में लिखा है कि वो हमें उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तिदा से था, जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ, जिंदगी के कलाम को हम पे जाहिर करता है पाक रूह। हालेलुया। और वो जिंदगी आप में है, और वो जिंदगी नूर है, हमें रोशनी में लेके जाए। कभी आप किसी, अभी ये दुबई वाले में ये जो है, वो जो जू है बड़ा सा, उसे क्या कहते हैं, जो हमारा बहुत बड़ा जू है दुबई में, सफारी में जहां पे परिंदे होते हैं, जो अंडर है, जो बिल्कुल बंद है, कभी नोटिस किया है कि उसका जो पाथ है वो डार्क क्यों होता है? जहां पे आप और मैं चलते हैं वहां पे अंधेरा होता है, और अंदर पिंजरों में रोशनी होती है। अंदर पिंजरों में रोशनी होती है, क्योंकि परिंदे और जानवर और चीजें रोशनी में रहना चाहते हैं। वो अंधेरे में नहीं आ सकते। तो जब एक बार वो रोशनी में चले जाते हैं, दे वांट टू लिव इन लाइट। ये सिर्फ इंसान की फॉलन नेचर है कि वो रोशनी हासिल करने के बाद, पाक रूह हासिल करने के बाद फिर गुनाह में चला जाता है। दिस इज द फॉलन नेचर ऑफ ह्यूमन। और आज हमें अपनी नेचर बदलने की जरूरत है। हालेलुया। उस नेचर की जो खुदावन का बंदा जिक्र करता है कि अक्ल नहीं करने की जरूरत है, अपनी सोचों ख्यालातों को नया करने की जरूरत है। जब जानवर जो बेजान है वो अपनी नेचर में ये कुवत रखते हैं कि वो रोशनी में क्यों कर, एक इंसान होते हुए जिसके लिए खुदावन ने मेरे लिए और आपके लिए अपनी जान दी, अपने लहू को बहाया, हम फॉलन नेचर में कहीं वापस चले जाते। हम क्यों नहीं रोशनी में रह सकते? जब रोशनी जो हमें पाकरू हर वक्त खुदावन के खुदावन के पास लेके जाता है, खुदावन के पास हमें पाकरू दोबारा से दोबारा हर लम्हे हर पल उसकी तरफ लेके जाता है। पर
ہم پھر گناہ میں لپٹ جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، ہمیں پھر خداوند کو یاد کروانا پڑتا ہے کہ میری راست بازی تھی تمہارے لیے. ہاللویہ. کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ جانور اس بات کو سمجھتے ہیں. ہم ان جانوروں کے لیے شکر ادا کرتے ہیں، خداوند سے حکمت مانگتے ہیں، خداوند ہمیں بھی وہ عقل دے، وہ دانائی بخشے کہ ہم جب روشنی میں ہیں تو دوبارہ اندھیرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ روشنی آپ کے اور میرے کہاں ہے جی؟ اور اونچا بول سکتے ہیں کہ کہاں ہے جی روشنی؟ ڈیڈی بے جان کی بھائی بڑی بجھی بھی روشنی نہیں لگی ہے مجھے، میرے اندر ہے وہ روشنی. ہاللیلویہ. اور میں اس روشنی میں چلوں گا، میں اس روشنی میں قائم رہوں گی، کیونکہ وہ اپنے وعدے کے مطابق مجھ میں قائم رہتا ہے. ہاللیلویہ. تھینک یو جیزس. تھینک یو جیزس. اس سارے پلان کے اندر ہم دوبارہ سے یوحنا کی انجیل میں چلیں گے اور اس کے 16ویں باب میں جا کے 13ویں آیت پڑھیں گے. یوحنا کی انجیل اس کا 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں پڑھیں گے. پرابلم آئیڈینٹیفائی کر دی خداوند نے. اب there is a plan for protection، حفاظت کا پلان ہے خداوند نے. لیکن جب وہ یعنی روح حق آئے گا تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا. کیا ہو گیا؟ یہ کیا کرے گا؟ کیا کرے؟ کہاں سے کرے گا؟ کہاں سے سنے گا؟ جو کچھ کہے گا، جو کچھ سنے گا وہی کہے گا. ہم اتنے برسوں سے جو سنتے ہیں وہ کیوں نہیں کہہ پاتے؟ کیونکہ ہم نے اس پاکرو استاد کو موقع نہیں دیا کہ وہ استاد بن سکے. اگر وہ ہمارا استاد ہوتا تو ہم بھی وہی کہتے جو سنتے آئے ہیں برسوں سے. ہاللیلویہ. برسوں سے اس کلام کے ساتھ وقت گزارتے آئے ہیں، برسوں سے اس کلام میں بڑھتے چلے آئے ہیں، برسوں سے اس کلام کے ساتھ، لیکن ہم سن نہیں پائے اس کلام. اگر سنا ہوتا تو یہی کہتے. اگر سنا ہوتا وہ کہتا ہے کہ لیکن جب وہ یعنی روح ہے کہ آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو سنے گا وہی کہے گا اور آئندہ کی خبریں دے گا. ایک ایسا استاد آپ کے بارے میں موجود ہے جو اے آئی سے بھی طاقتور ہے، آئندہ کی خبریں دے گا. ابھی ابھیشیک نے اے آئی کا ذکر کیا تو مجھے بھی وہیں سے یاد آیا. آئندہ کی خبریں دے گا، فیوچر کی خبریں دے گا. پردے کے پیچھے کیا ہے آپ کو خبریں پاک روح دے سکتا ہے. اس دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے آپ کو پاک روح خبریں دے سکتا ہے. پاکستان میں آپ کے گھرانے میں کون مشکل میں وہ پاک روح آپ کو خبریں پہنچا سکتا ہے. پر کیا اس استاد سے کبھی ملاقات کی ہم نے؟ کیا اس استاد کو موقع دیا کبھی ہم نے؟ اے استاد آج تو کام کر، اے استاد آج میں تیری سنتا ہوں، اے استاد آج تو مجھ سے باتیں کر، اے استاد آج میں تیری سنتا ہوں. کہ پاک روح ہمیں بسا ہی نہیں. ہم آج بھی ادھورے ہیں اس پاک روح سے، اس روح سے خدا کے جو اس قوت سے جو اس نے ہمارے اندر ٹھہرائی ہے. ایک 14ویں آیت پڑھنے اس کی پھر آگے چلتے ہیں. وہ میرا، ہم نے شروع میں ایک بات کی تھی کہ پاک روح اس کلام میں سے صرف اور صرف یسوع کو دکھائے گا. وہ کہتا ہے کہ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ سے ہی حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا. اور اگر آپ کا استاد آپ کو اپنی طرف لے کے جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ اگر آپ کا استاد آپ کو اپنی طرف لے کے جا رہا ہے تو یاد رکھیے ہمیں ایسا مددگار استاد دیا گیا ہے کہ جو یسوع کی طرف لے کے جائے.
اور اگر یسوع اس کلام مقدس کی تعلیم سے ہماری زبانوں میں سے ظاہر نہیں ہوگا تو پاک روحان نہیں ہوگا، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ وہ میرا ہی جلال ظاہر کرے گا، کیونکہ وہ مجھ سے ہی خبریں تمہیں آنے والے وقت کی دے گا۔ آمین، ہاللویہ۔ وہ میرا جلال ظاہر کرے گا اس لیے کہ مجھ سے ہی حاصل کر کے تمہیں خبریں دے گا۔ جو کچھ باپ کا ہے وہ سب میرا ہے، اسی لیے میں نے کہا کہ وہ مجھ سے ہی حاصل کرتا ہے اور تمہیں خبریں دیتا ہے۔ ہاللویہ۔ کیونکہ یسوع خدا کا ہے اور وہ روح خدا کا ہے، اور وہ یسوع سے ساری خبریں، کب فیوچر کی، کیا ہونے والا ہے، کب کووڈ آنا ہے، کب نہیں آنا، اگلے کیا حالات ہیں، اگلی کیا باتیں ہیں، اگلے وقت میں کیا ہونے والا ہے، جیسے ہم نے پہلے دعا کرتے کرتے پروفیسیز کی کہ اسے پتا ہے کہ کب اولاد دینی ہے۔ وہ آپ کے ان بورن چلڈرنس کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کے ان بورن پیسوں کو دیکھ رہا ہے، وہ آپ کی ان تمام حالات کو دیکھ رہا ہے جو بھی نہیں ہیں، آپ کی ان نوکریوں کو دیکھ رہا ہے، آپ کے آفر لیٹرز کو وہ دیکھ رہا ہے۔ ہاللویہ۔ آپ کی رکی ہوئی سیلریز کو دیکھ رہا ہے جو ریلیز ہونے والی ہیں یسوع کے نام میں، آپ کے ویزاز کو دیکھ رہا ہے جو بلاک ہوئے ہیں، آپ کی رینیول ایکسپینسز کو دیکھ رہا ہے، آپ کے پاکستان کے حالات کو دیکھ رہا ہے، آپ کے انڈیا کے حالات کو وہ دیکھ رہا ہے۔ میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، ہم خالی ہیں۔ اور جب تک ہم اس کلام کو پڑھتے وقت پاک روح کی پریزنس میں، کیونکہ وہ استاد ہمیں کہاں لے کے جائے گا؟ وہ استاد ہمیں کس کے پاس لے کے؟ وہ استاد ہمیں صرف یسوع کے پاس لے کے جائے گا، اور اگر ہم یسوع کے پاس نہیں پہنچتے تو ہم کہیں اور پہنچ سکتے ہیں۔ ایک باپ تھا، اسے کی بیوی کی جاب پہ تھی، بڑا اس کو بچوں کو گھر میں مینیج کرنا تھا، اس نے جلدی سے نا پرنٹ آؤٹ نکالا ایک بہت مشکل سے ورلڈ میپ کا، اور اسے کوئی پیپر نہ ملے کہ میں کس پہ پرنٹ نکال دوں، تو اس نے کوئی کتاب نکالی اور اس کی سائڈ پہ وائٹ پیپر پہ اس نے نقشہ پرنٹ کر دیا۔ کیا کر دیا جی؟ جب اس نے نقشہ پرنٹ کر دیا تو جو اس کا بچہ تھا، اس کا خیال تھا کہ اس نے پھاڑ کے اس کو دیا، اور اتنا مشکل پھاڑا کہ وہ اس کو جوڑ نہ سکے، اور اس نے کہا کہ پزل بنا کے دی کہ بیٹا یہ پزل ہے، اس کو جوائن کرو۔ وہ 15 منٹ میں لے آیا کر کے، اور اس کا باپ حیران کہ میں نے اتنی مشکل سے پھاڑی تھی، اتنی مشکل سے میں نے ڈسٹربنگ قسم کی بنائی تھی، یہ 10 منٹ میں 15 منٹ میں میرے پاس کیسے لے آیا؟ اس نے پوچھا بیٹے سے کہ یار یہ کیسے لے کے آیا؟ اس نے کہ بابا جو آپ نے فوٹو میپ دیا تھا، اس میپ کے پیچھے ایک فوٹو تھی، اور وہ میں نے اس فوٹو کو پورا کرتے کرتے پورا میپ پورا کر دیا۔ یہ کتاب بھی وہی میپ ہے، فرام جینیسس ٹل ریویلیشن، یہ ریویلز کرتی ہے خداوند یسوع کو۔ وہ ابتدا میں کون تھا؟ ابتدا میں ہی کلام تھا، اور وہ برہ جو آنے والا ہے وہ بھی یسوع ہے، اور اگر پاک روح اور کلام ان سب باتوں کو ریویل کرتا ہے تو آپ اس مددگار کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ کو یہ کلام اور وہ ٹیچر، جو استاد آپ کو یسوع کے ساتھ نہیں ملا پاتے ہیں، تو پاک روح کی پریزنس میں نہیں۔ That's the spirit of the Lord، تو صرف آپ کو اپنے بیٹے تک، ہمیں خداوند اور کہیں لے کے جانا نہیں چاہتا، وہ صرف آپ کو اور مجھے اپنے بیٹے کے پاس لے کے آنا چاہتا، کہ بیٹا ہی واحد ذریعہ تھا خداوند کے پاس پہنچنے کا۔ اگر اس کا لہو نہ بہایا جاتا، وہ لہو نہ بہایا جاتا، تو میں اور آپ اس نجات کے کلام سے محروم رہنے تھے۔ میرا اور آپ کا فرق غیر مذاہب سے یہی ہے صرف اور صرف کہ وہ اپنے اعمال پہ یقین رکھتے ہیں، اپنی نیکیوں پہ یقین رکھتے ہیں، میں نے کتنے ثواب کمائے ہیں۔ ہم یسوع کے لہو پہ یقین رکھتے ہیں، ہاللویہ، اور ہم گریجولی اس کے لہو سے اس کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں، جو صرف ہمیں پاک روح لے کے جاتا۔ ہم اکیلے اس کے لہو کے قریب نہیں، اس کے لہو کے تھرو ہم اکیلے نہیں پہنچ سکتے اگر پاک روح ہمارے ساتھ نہ ہو۔ اگر ہم پاک روح سے محروم ہیں تو ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے۔ ہاللویہ۔ Without the Holy Spirit, we would not clearly understand the nature of sin۔ ہم اپنے گناہ کی نیچر کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے، اور جب ہم گناہ کی نیچر کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اس راست بازی کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں جو خداوند جس کا ذکر کرتا ہے، اور جب ہم اس راست بازی کو حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو ہم اس عدالت میں قصوروار ٹھہریں گے۔
اور اگر ہم اس عدالت میں قصوروار نہیں ٹھہرنا چاہتے تو آج سے ہمارا استاد پاک روح ہوگا، کیونکہ وہ ہمیں روح حق اور وہ خبریں پہنچائے گا جو خداوند کی طرف سے ہیں، نہ کہ وہ خبریں پہنچائے گا جو انسان کی یا میری طرف سے ہیں۔ اور اگر آپ آج چاہتے ہیں کہ آپ ان خبروں کے ساتھ وقت گزاریں جو خداوند کی طرف سے ہیں، تو آج سے اپنی زندگی میں پاک روح کو استاد مانگنا شروع کریں۔ اور اگر وہ آپ کا استاد نہیں ہے آج، تو یاد رکھیے کہ آپ خداوند میں نہیں۔ That's the very simple thing۔ اگر پاک روح آپ کا استاد نہیں ہے تو آپ خداوند میں نہیں۔ پاک روح روح حق تھا، ایک رول اس کا روح حق کا تھا، اور پاک روح کا دوسرا رول کیا تھا کہ وہ سکھاتا ہے۔ اور پاک روح کے اور بڑے رول ہیں جو اس کلام میں ہیں۔ پاک روح کے اور بہت سے رول ہیں، میں آپ کے ساتھ وہ بیان کرتا ہوں، انعماق سے سنیے گا، کیونکہ پاک روح آج بہت سے لوگوں کو شاید معلوم نہیں ہے کہ وہ اور کیا کیا کر سکتا ہے۔ آپ پاک روح کارڈز لے لیں، کیا کارڈ تھا بیٹا؟ آپ پاک روح Amen۔ کہ آپ چاہتے ہیں ان تمام رولز کو جو پاک روح کے ہیں سننا چاہتے ہیں؟ ہاللویا۔ پہلا کرنتھیان 6:19 میں پاک روح، ہم پاک روح کا مقدس بنتے ہیں۔ ایکٹس 1:8 میں ہم پاک روح سے قوت پاتے ہیں۔ رومنز 15:13 میں پاک روح ایک امید ہے۔ ایکٹس 1:8 میں پاک روح یسوع کی گواہی دیتا ہے۔ ایکٹس 2:38 میں پاک روح توبہ کرنے والوں کے لیے تحفہ ہے۔ ہاللویا۔ یوحنا 14:26 میں پاک روح آپ کی وکالت کرتا ہے۔ یوحنا 14:26 میں ہی سب کچھ سکھاتا ہے۔ رومنز 8:28 میں کمزوروں کے لیے مددگار ہے۔ گلیشینز 5:22-23 میں پاک روح کے پھل ہم میں ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ محبت، خوشی، اطمینان، تحمل، مہربانی، نیکی، ایمانداری، حلیم، پرہیزگاری۔ یوحنا 14:41 میں روح حق سچائی ہے۔ ہاللویا۔ یوحنا 3:6-8 میں ہمیں نئی زندگی کا تجربہ دیتا ہے، ہمیں نیو بورن ہونے کا تجربہ دیتا ہے۔ ہاللویا۔ ایکٹس 2:4 میں ہمیں غیر زبانوں کا تجربہ دیتا ہے۔ لوکا 24:45-47 میں پاک کلام کو سمجھنے کی روح ہدایت کرتا ہے۔ سیکنڈ کرنتھینز 3:17 میں آزادی کی روح ہے۔ پہلا کرنتھینز 3:16 میں وہ ہم میں بستا ہے اور وہ آپ میں بسنا چاہتا ہے۔ ہاللویا۔ رومنز 5:5 میں خدا کی محبت ہم پہ ظاہر کرتا ہے۔ ایکٹس 4:31 میں وہ ہمیں دلیر کرتا ہے۔ زبور 143:10 میں رہنمائی کرتا ہے۔ پہلے کرنتھیوں 2:11 میں خداوند کو ظاہر کرتا ہے۔ یوحنا 14:16 میں مددگار ہے۔ ایکٹ 16:3 میں خداوند کے پلانز کو، خداوند کے فیوچر پلانز کا بیان کرتا ہے۔ زبور 139:7-8 میں آپ پہ نگاہ رکھتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کے اشعیاء 11:2 میں خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ اس پر کس پر؟ یسوع پہ۔ اور پاک روح اور مجھے اور آپ کو صرف یسوع کے قریب لے کے جائے گا۔ ہاللویا۔ اور اگر پاک روح آپ میں نہیں ہے تو آپ یسوع کے قریب نہیں پہنچ سکتے۔ اگر پاک روح آپ میں کام نہیں کرتا تو آپ یسوع کے قریب نہیں آ سکتے۔ مجھے اور آپ کو صرف یسوع کے قریب آنا ہے، اس برے کے قریب آنا ہے جو جس کے تھرو پاپ سے رسائی ہے۔ ہاللویا۔ اس کے لہو کے قریب آنا ہے، اور اس کے لہو کے قریب ہم بغیر پاک روح کے نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ پاک روح آج آپ کو مجھے سکھانا چاہتا ہے۔ اور آج کا سوال، پاک روح تو استاد ہے، آپ کون سے اسٹوڈنٹ ہیں؟ کیا آپ سیکھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں؟ کیا آپ بکھرنے والے اسٹوڈنٹ؟ کیا آپ بے چین اسٹوڈنٹ ہیں؟ کیا پاک روح کی پریزنس سے خالی اسٹوڈنٹ ہیں؟
कौन से शागिर्द हैं? अपने आप से सवाल कीजिए, आंखों को बंद कीजिए और अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं कौन सा शागिर्द हूं? क्या मैं वो शागिर्द हूं जो भाग जाएगा? क्या मैं वो शागिर्द हूं जो खुदावन के करीब नहीं होगा? क्या मैं वो शागिर्द हूं जो खुदावन से अलग हो गया है? मैं वो शागिर्द नहीं हूं, हालेलुया। और मैं वो शागिर्द हूं जो खुदावन के साथ बंधना चाहता है। मैं वो शागिर्द हूं जो खुदावन के साथ वक्त बिताना चाहता है। मैं वो शागिर्द हूं जो यस्सु खुदा के बेटे का इकरार करता है, उसके लहू से मैं मामूर होता है, उसकी हजूरी में, उसकी प्रेजेंस में बढ़ता है। हालेलुया। ऐ खुदावन खुदा, मैं वो शागिर्द बनना चाहता हूं। ऐ खुदावन खुदा, मैं वो शागिर्द बनना चाहती हूँ जो सिर्फ तेरे रूह से सीख सके, तेरे कलाम को अपनी जिंदगी में जगह दे सके। हालेलुया। हमारी बेजान जिंदगियां खाली है पाखरू, हमारी बेजान जिंदगियां बेकार है पाखरू। तू आ और हमें यस्सु तक ले जा पाखरू। तू आ और हमारी खोखली जिंदगियों में अपनी कुव्वत को जाहिर कर और हमें बसेरा कर, हमें बसा कर। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पाक कलाम कलाम खुदावन तेरा तेरा शुक्र हो। हमें अपनी मामूली, अपनी हुजूरी और अपनी पतामंदी अता कर। हम तुझ में फाते हो। हालेलुया। और सिर्फ तेरे नाम को जला यीशु के नाम में। आमीन, आमीन एंड आमीन। May God bless you। खुदावंद की बरकत आपकी जिंदगियों पे